الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں معزز و مکرم مصلیان اکرام بزرگان دین اور اسلامی خواتین حضرات، آج کے اس جمعہ میں جس ٹاپک پر بات کرنی ہے، ٹاپک بہت وسیع و عریض ہے، ٹائم بہت مختصر ہے، اس لیے باتوں کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج مسلمانوں کی جو حال ہے وہ دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، اور یہ صرف ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر، بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اس کو رسوا کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ جب آپ
اس چیز کو سنجیدگی کے ساتھ سوچیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اور پریشان ہی نہیں، ستانا ہی نہیں، بلکہ گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا جا رہا ہے، اور جو درندگی کی عالم ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے، جہاں پر حجاب میں اگر کوئی مہیلا کو نظر آتا ہے، ان کو اوپر حجاب کو کھینچا جاتا ہے، کوئی اگر داڑھی کرتا والا ہے داڑھی کو نوچا جاتا ہے، کرتا کو پھاڑا جاتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر آ پڑی ہیں اور کس کس طریقے سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کے بارے میں سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا، اور قرآن کریم کی جو درس دے رکھا ہے اس کو جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ ہم ہی ہیں، ہمارا کرتوت ہے، ہمارا اعمال ہے، ہمارا رویہ ہے، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، یعنی ہمارے اندر ہی کمی ہے۔ جب ہم آپ اپنے آپ کو سدھار لیں گے تو پھر کسی کا کیا مجال کہ اسلام کو یا اسلام کے ماننے والوں کو مسلمانوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے، ہمت نہیں ہوگی۔ محترم بزرگوں، قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو فتنہ و فساد اور رونما ہے، جو مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے، لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، لوگوں کے گناہوں میں ڈوبنے کا نتیجہ ہے، لوگوں کا اسلام سے دور ہونے کا نتیجہ ہے، لوگوں کا قرآن کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے، لوگوں کا حدیث پر عمل چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ جب مسلمان یا جب انسان قرآن کو پکڑ لیتا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور گزارتا ہے، ایسی قوم پر کبھی کوئی دوسرا نظر اٹھا کر بھی دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، تم کو جو پریشان کیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لا یذیقہم بعد الذی عملوا، کہ تم جو اعمال کرتے ہو، تم جو گناہ کرتے ہو، تم جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہو، تم جو بدعات میں ڈوبے ہوئے ہو، تم جو شرک میں مبتلا ہو، تمہارے اس اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیذیقہم، تم کو عذاب چکھایا جاتا ہے، تم کو پریشان کیا جاتا ہے اس وجہ سے لعلہم یرجعون، تاکہ تم قرآن کی طرف لوٹ کر کے آؤ، اسلام کی طرف لوٹ کر کے آؤ، شریعت کی طرف تم پلٹ کر کے آؤ۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے آزمائشیں، یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، یہ پریشانیاں جو ہمارے اوپر آئی ہیں یا آتی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر جو شرک بدعت جو پائی جاتی ہیں، اس کا نتیجہ ہے۔ جب ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے اوپر آئے گی۔ محترم بزرگوں، ایک مثال کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ انسان جب قرآن کو چھوڑ دے، شریعت کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک آم کا جھاڑ ہے، ایک آم کا جھاڑ ہے،
جب آم اس جھاڑ سے یعنی اس کی ٹہنی سے جب چھٹتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ آسمان کی طرف یا زمین کی طرف؟ ایک جھاڑ میں آم لگا ہوا ہے، وہ جھاڑ سے جب آم چھٹتا ہے تو آم کدھر جاتی ہے؟ زمین کی طرف یا آسمان کی طرف؟ ظاہر سی بات ہے وہ زمین کی طرف آتی ہے. آسمان اس کو نہیں کھینچتا، وہ اوپر کی طرف نہیں جاتا، وہ بلندیوں کو نہیں جاتا، بلکہ وہ پستی کی طرف آتی ہے، نیچے کی طرف آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اصل چیز کو چھوڑ دیا جو اس سے جڑا ہوا تھا. ٹہنی سے، ٹہنی کو چھوڑنے کی وجہ سے، اصل چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ زمین کی طرف آتی ہے، پستی کی طرف آتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم اور آپ، جب مسلمان قرآن کو چھوڑتا ہے، شریعت کو چھوڑتا ہے تو اوپر کی طرف نہیں جاتا بلکہ وہ پستی کی طرف آتی ہے. وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اس کو ذلت اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، پریشانیاں ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اصل چیز جو قرآن ہے، شریعت ہے، احادیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اور وہ پستی کی طرف آتی ہے اور وہ اوپر کی طرف نہیں جا پاتا. اسی طریقے سے اور ایک مثال مختصر طور پر سنیے. ایک پتنگ جو آسمان پر اڑتی ہے، جس کو ہم کائٹ کہتے ہیں، پتنگ جس کو عام بچے کھیلتے بھی ہیں، اور ابھی کچھ دن پہلے ایک تیوہار گیا وہ پتنگ اڑانے کا. دیکھیے گا پتنگ جب آسمان پر اڑتی ہے اور اوپر کی طرف جاتی ہے، جب تک اس کو رسی کو چھوڑتے رہیں گے، اس کا دھاگا کو چھوڑتے رہیں گے، اوپر کی طرف جاتا رہے گا. اور کسی کی کیا مجال کو اس پتنگ کو چھو لے؟ کوئی چھو سکتا ہے؟ جب پتنگ آسمان پر اڑتی ہے، ہواؤں میں جب وہ اڑتی رہتی ہے تو کسی کی کیا مجال کو اس پتنگ کو چھو لے، اس کو نقصان پہنچا دے؟ نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو اصل چیز ہے، وہ جو دھاگا ہے، رسی ہے، اس سے وہ لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن وہی پتنگ جب دھاگا سے الگ ہو جاتی ہے، جب دھاگا کٹ کر دیا جاتا ہے، وہی پتنگ آسمان سے لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گرتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اس کو نوچ لیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، مروڑ دیتے ہیں. جب تک وہ دھاگا سے جڑا ہوا تھا تب تک تو آسمان پر تھا، کوئی اس کو چھونے والا نہیں، کسی کا طاقت نہیں تھا کہ اس کو چھونے. لیکن جب ہی وہ دھاگا سے الگ ہوا، وہ زمین پر آئی، چھوٹے چھوٹے بچے اس کو نوچے، اس کو پھاڑے اور اس کو کھلونا بنا لیا. یہی مثال آج مسلمانوں کی ہے کہ مسلمان جب تک قرآن سے جڑے ہوئے رہیں گے، احادیث سے جڑے ہوئے رہیں گے، شریعت سے جڑے ہوئے رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اوپر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے. کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ چھیڑخانی کرے. کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کرے. کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ستائے. نہیں کر سکتا. لیکن جب مسلمانوں نے اصل چیز کو چھوڑ دیا، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، دوسری قوم اس کے اوپر ٹوٹ پڑی، اس کو ستایا، اس کو پریشان کیا اور نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں مسلمانوں کو پر آن پڑی. محترم بزرگوں، یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے، 1500 سال پہلے بیان کر چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک علی الناس زمان، کہ مسلمانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، مسلمانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دوسری قوم اس کو پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے ایک بھوکا آدمی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ صحابہ اکرام رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے اندر کمزوری، تمہاری ایمان کے اندر کمزوری ہو جائے گی. جیسے سمندر کے اندر جھانکے ویسی تمہارا ایمان ہو جائے گا، جھانک کے برابر بھی تمہارا ایمان نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دی جائے گی.
صحابہ کرام تعجب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہاں کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، موت سے نفرت کرنے لگو گے، موت سے دور بھاگو گے اور دنیا سے محبت کرو گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اور آپ دنیا سے محبت کرتے ہیں، موت سے نفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کے سامنے موت کے بارے میں بات کہہ دی جاتی ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، تمہیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، تعجب کرتے ہیں کہ عالم صاحب موت کے بارے میں بات کرتے ہیں، موت کے بارے میں بولتے ہیں۔ ارے ہم مر جائیں گے، موت کے بارے میں بولے جانے یہ منحوس ورڈ ہے، یہ منحوس باتیں ہیں، موت کے بارے میں بات کرے جانے۔ محترم بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ ایسے ایسے عقائد ہمارے آج مسلمان سماج کے اندر پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی بچے کے سامنے موت کے بارے میں بات کر دی جائے تو ان کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ بچہ مر جائے گا، اس لیے موت کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، بلکہ اس سے دور دور بھاگتے رہتے۔ بات کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی بات ہوتی ہے، پیسہ کمانے کی بات ہوتی ہے، بزنس کی بات ہوتی ہے، ڈیولپ کی بات ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے، ڈاکٹر کی بات ہوتی ہے، انجینئر کی بات ہوتی ہے، اور پھر نہ جانے کیسی کیسی دنیا کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے، جو اصل کامیابی جس میں ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس کا دل، اس کے بارے میں دل کے اندر ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہوتا۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بیان فرمایا کہ تمہاری حالت ایسی ہوگی کہ دوسری قومیں تمہارے پر ٹوٹ پڑیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرو گے، موت کو ناپسند کرو گے۔ ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم موت کی تیاری کریں، آخرت کے بارے میں سوچیں، آخرت کے بارے میں فکر مند ہوں، لیکن ہماری فکر دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے مومنو سن لو، تم ہی کامیاب رہو گے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، تمہیں سربلندی نصیب ہوگی۔ لیکن ان کے ساتھ ایک شرط لگایا۔ شرط کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن بن کر کے رہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارے اندر ایمان کمزوری پڑ جائے، اگر تمہارا ایمان کمزور ہو جائے اور جب تم شریعت سے دور ہو جاؤ گے تو تم پر اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر ایک بھوکا ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ آج ہمیں اور آپ کو جو پریشان کیا جا رہا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں، ہم اور آپ شریعت سے دور بھاگ رہے ہیں، دین اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں، اور ہمارا عقیدہ بگڑتا جا رہا ہے، ہمارا عقیدہ بگڑتا جا رہا ہے۔ ہم اپنے زندگی کو خواہشات کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں اور گزر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، جس کی بنا پر آج ہم اور آپ پریشان حال ہیں، ہمیں اور آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہی چیز تو یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا تھا، یہودیوں کے ساتھ بھی یہی چیز ہوا تھا کہ وہ لوگ خواہشات کے مطابق چلتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب، کہ وہ لوگ کتاب کے بعض حصے کو مانتے تھے اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے تھے۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم قرآن کی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے؟ ہم قرآن کی بعض باتوں کو چھوڑتے ہیں اور بعض پر عمل کرتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں نا، ہماری زندگی تو قرآن کے مطابق ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج مسلم سماج کے اندر وڈی کا بزنس چلتا ہے یا نہیں؟ آج ہمارے مسلمان بھائی داڑھی کو سیو کرتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان کا پہچان نہیں ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے کہ وڈی لینا یہ حرام ہے، سود کھانا یہ حرام ہے، داڑھی کو شیو کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو بلا بلا کرنا، غیبت کرنا، چاڑی چگلی کرنا یہ شریعت کے خلاف کام ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ شوق سے وڈی لیتے ہیں، شوق سے لیتے ہیں، سیونگ کرتے ہیں شوق سے،
اور اسی طریقے سے بہت ساری بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی بنا پر آج ہم اور آپ خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور یہودیوں کی طرح ہمارا حال ہو چکا ہے کہ ہم کتاب کے بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ہمارے خواہشات کے مطابق ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، اور جو ہمارے خواہشات کے خلاف ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے تو یہود و نصارہ کو ذلیل کیا گیا تھا، یہود و نصارہ کو پریشان کیا گیا تھا، یہود و نصارہ کو ایسی حال ہوئی تھی کہ وہ سب سے زیادہ گرا ہوا قوم بن گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے ذلیل و خوار کر دیا تھا، بندر بنا دیا تھا۔ محترم بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے، ہمیں اپنے آپ کی ایمان کی طرف جھانک کر کے دیکھنا چاہیے، اپنے نفس پر جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہاں تک مضبوط ہے۔ محترم بزرگوں، انسان نقصان میں ہوتا ہے، ایک انسان خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے، لیکن انسان کامیاب اسی وقت ہوگا جب وہ ایمان لے کے آئے گا، اعمال صالح کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر زمانے کی قسم کھا کر کے اس بات کی طرف تلقین کی ہے اور کہا ہے کہ تم اس وقت تک نقصان میں رہو گے جب تک تمہارا ایمان کمزور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، گویا کہ تمام انسان خسارے میں، نقصان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کے اس بات کی وعید سنائی کہ انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، لیکن اس کے فوراً بعد فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کرے گا، ایمان لے آئے گا، اللہ کے اوپر توکل رکھے گا، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے گا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، نیک اعمال کرے گا، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرے گا، حق کے اوپر ڈٹا رہے گا اور حق کی نشر و اشاعت کرے گا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرے گا اور صبر کے مطابق زندگی گزارے گا، تو انسان کامیاب ہوگا۔ تو پتہ ہی چلا چار شرطیں رکھی، سب سے پہلی چیز ایمان، دوسری چیز اعمال صالح، تیسری چیز حق کی تلقین کرنا، اور چوتھی چیز صبر کی تلقین کرنا۔ تو یہ چار چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے، جب انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے، لیکن ہمارے عقائد کے اندر ایسی شرکیاں کے عقائد پائے جاتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ ایسا عقیدہ بن گیا ہے جو اس زمانے میں کفار و مشرکین کا بھی عقیدہ نہیں تھا۔ اس وقت ابو جہل اور ابو لہب کا بھی وہ عقیدہ نہیں تھا جو آج ہمارے مسلم سماج کے اندر جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ان کا عقائد ایسے بن گئے۔ محترم بزرگوں، جو ایک بہت معجز آدمی، بہت بزرگ آدمی، نیکوکار، اللہ والا، ولی اللہ آدمی، حضرت عبد القادر جیلانی، بہت اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے، لیکن ان کا ایک نام رکھا ہے ہمارے کچھ نام و نہاد مسلمان بھائی نے۔ دستغیر عبد القادر جیلانی کا نام کیا رکھا ہے؟ دستغیر۔ کیوں رکھا یہ نام؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور اللہ تبارک و تعالی سمندر پر چل رہے تھے، بات کرتے ہوئے چل رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی سے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی سے شیئر کر رہے تھے۔ اچانک ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا پیر پھسلا، اللہ تبارک و تعالی گرنے والے تھے، عبد القادر نے اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ پکڑ لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ غور کیجئے، اب جو ہاتھ پکڑا اس لیے اس کا نام کیا رکھا؟ دستغیر، یعنی ہاتھ پکڑنے والا۔ یہ عقیدہ ہمارے آج مسلمان بھائی کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گرنے والا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکڑ لیا عبد القادر جیلانی نے، جبکہ ایسا عقیدہ اس وقت کے جو ابو لہب اور ابو طالب جو کہ مشرک قوم تھے اور کٹر مشرک تھے، کافر تھے، ان کا بھی عقیدہ یہ نہیں تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو یہود اور جو نصر کی جو لوگ پوجا کرتے تھے،
ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے، روزی دینے والا، رزق دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، یعنی ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دے۔ اور آج ہم مسلمان بھائیوں کا کچھ عقیدہ یہ ہے کہ اس سے بھی گیا گزرا عقیدہ بن گیا ہے۔ تو بھلا بتائیے کہ ہمیں اور آپ کو پریشان کیا جائے گا یا نہیں؟ ہمیں ذلیل و خوار ہونا پڑے گا یا نہیں؟ ہمارے عقائد کے اندر شرک موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو ایمان کا دعویٰ کریں گے، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے، اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لیکن ان کے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ ہوگی، ان کے دلوں کے اندر شرک ہوگا، ان کے اعمال کے اندر شرک پائے جائیں گے۔ اور یہی تو ہے شرک، یہی تو شرک ہے۔ عقائد کے اندر گڑبڑی، دین کے اندر بدعت کا ایجاد اور شرک کے اعمال ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے آج مسلمانوں کو ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ محترم بزرگوں، آج اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے کہے گا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اللہ تبارک و تعالی سے کہیں گے، کون کہیں گے؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے ان قوم اتخذوا، کہ میرے قوم نے ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ آج ہمارا اور آپ کا رویہ اور آج ہمارا اور آپ کا معاملہ قرآن سے دوری ہے، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کی مطالعہ نہیں کرتے ہیں، قرآن کو سیکھنے کی چاہت نہیں ہے، قرآن سے دور بھاگ رہے ہیں، قرآن کو ٹاپو کا زینت بنا کے رکھا ہے، قرآن کو الماریوں کا زینت بنا کے رکھا ہے، قرآن کو برووں کا زینت بنا کے رکھا ہے۔ بھلا بتائیے ایسی قوم کبھی نجات پا سکتا؟ ایسی قوم کے اوپر دشمن ٹوٹ نہیں پڑیں گے تو ان کا ساتھ اور کیا ہوگا؟ جو قرآن دنیا کے اندر آیا ہدایت کے لیے، جو قرآن دنیا کے اندر آیا مسلمانوں کو عزت بخشنے کے لیے، اسلام مسلمانوں کو عزت بخشتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، لیکن آج اسی قرآن کو ہم پکڑتے بھی ہیں لیکن ہمیں ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے کیونکہ ہم نے قرآن کو طاقوں کا زینت بنا دیا ہے۔ محترم بزرگوں، آپ جب سیرت کا مطالعہ کریں گے، صحابہ اکرام کی تاریخ کو پڑھیں گے، ان کے اقوال کو پڑھیں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ایک سنیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اس قرآن نے، اس اسلام نے ہمیں عزت بخشی ہے، یعنی اسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت سے نوازا ہے، ہمیں سرفرازی عطا کی ہے، ہماری عزت کو اونچے مقام تک لے کر کے گیا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ اسلام کے ذریعے سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد فرمایا فَمَهْمَهَا نَبْتَغِي الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، جو انسان اس کو چھوڑ کر کے یعنی اسلام کے علاوہ دوسری مذہب میں اگر اسلام یعنی عزت تلاش کرنا چاہے، کہتے ہیں کہ اذلنا اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ محترم بزرگوں، آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم اسلام والے ہیں، آج ہم قرآن والے ہیں، آج ہم حدیث والے ہیں، جو ہمارا دعویٰ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، ہمیں پستی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں پیروں سے کچلا جا رہا ہے، ہمیں لاتوں سے مارا جا رہا ہے، اور ہر جگہ پر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس کا ایک ہی ریجن ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا، اور ہمارے عقائد کے اندر بدعتیں اور شرکی کی امیجش آ گئی، جس کی بنا پر آج مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ ایک مثال کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ محترم بزرگوں، مثال کو غور سے سنیے گا۔ آج جو مسلمانوں کو لاتوں سے مارا جا رہا ہے، ڈھکیلا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے الزامات ان کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں، ایک مثال سنیے۔
जो ग्राउंड में फुटबॉल जानते हैं, जो पैरों से खेला जाता है, फुटबॉल इंसान जो खेलते हैं, और ग्राउंड के अंदर 10 प्लेयर या 11 प्लेयर होता है और पैरों से इधर से उधर पे फुटबॉल को मारा जा रहा होता है। एक बूढ़े आदमी ने पूछा कि आखिर उसको फुटबॉल के बारे में मालूम नहीं था कि ये खेल है, ये खेला जाता है, इसके बारे में उसको मालूम नहीं था। बस बैठ के देख रहा था कि एक आदमी फुटबॉल को पैरों से मारा जा रहा है, फिर दूसरा आदमी इधर से मार रहा है, फिर तीसरा आदमी इधर से मार रहा है, बल्कि उसको पैरों से बराबर मारते जा रहा है। तो उस बूढ़ा आदमी ने पूछा, अपने जो बाजू में बैठे हुए आदमी से पूछते हैं कि आखिर फुटबॉल की गलती क्या है, उसने क्या कसूर किया है जो फुटबॉल को मारा जा रहा है लातों से। तो जवाब क्या था मालूम? जवाब यह था कि फुटबॉल की गलती यही है कि उसने अपने अंदर हवा भर के रखा है, अपने अंदर हवा भर के रखा है। अगर वो फुटबॉल अपने अंदर अगर कोई मिट्टी भर लेता या कोई वजनी चीज भर लेता तो फिर कोई उसको पैर से नहीं मार सकता। मोहतरम बुजुर्गों, इस मिसाल से क्या समझ में आता है? आज जो हमें पैरों से मारा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारा दिल ईमान से खाली है, हमारा दिल कुरान की तालीम से खाली है, हमारा दिल इस्लाम की तालीम से खाली है, हमारा दिल शरीयत मुताहरा के आमाल से खाली है, हमारा दिल नेक आमाल से खाली है। हमारा दिल के अंदर क्या भर गया? हवा भरा हुआ। हमारा दिल, हमारे दिलों के अंदर ईमान नहीं है बल्कि हवा भरा हुआ है, जिसकी बिना पर आज हमें और आपको जो है गंदी निगाह से देखी जाती है और उनको जलील खार किया जाता है। जब हम अपनी ईमान को मजबूत कर लेंगे, हमारे दिलों के अंदर शरीयत की तारीफ को भर लेंगे, कुरान की तारीफ को भर लेंगे और आमाल सालिहा से अपने दिल को मजबूत कर लेंगे, अखलाक से अपने दिल को मजबूत कर लेंगे, तो फिर किसी की मजाल नहीं होगी कि शरीयत मुसलमानों को या इस्लाम के मानने वालों को गलत निगाह से देखे। किसी की मजाल नहीं होगी। इसी कुरान के जरिए से, इसी इस्लाम के जरिए से मुसलमानों को इज्जत बख्शा था, और आज हम कुरान वाले होने के बावजूद, शरीयत वाले होने के बावजूद, इस्लाम वाले होने के बावजूद हमें परेशान किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा दिल ईमान से खाली है। इसलिए अपने ईमान को मजबूत कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला पुकार कर कह रहा है, ऐ ईमान वालों तुम मेरी मदद करो, शरीयत को पकड़ लो, कुरान को पकड़ लो, सुन्नत रसूल को पकड़ लो, सहाबा इकराम के तरीके को पकड़ लो, अल्लाह के रसूल के फरमान को पकड़ लो, तो तुम क्या होगे? अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करने के लिए बैठा है, तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई जलील खार करने वाला नहीं होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने ईमान को मजबूत कीजिए और अपनी इस्लाह कीजिए, अपने दिल को पाक कर लीजिए और हर तरह की बुराई से अपने आप को बचा लीजिए। तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद करेगी और हमारे मकाम को ऊंचा मकाम तक पहुंचाएगा, और हमारी इज्जत जो है सारी दुनिया वाले करने के लिए तैयार है, लेकिन हम हैं कि हम इज्जत लेने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ को अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को शरीयत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम को कुरान की तालीम हासिल करने और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, शिर्क बिदअत से खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।